International Islamic Research Center. رسول الله رسول الله طال بي الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اور مالک الملک نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو جہاں نوشتہ ہدایت بنا کے نازل کیا ہے، وہاں یہ انسانیت کے لیے دستور حیات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، ان کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ قرآن مجید کا اصل موضوع چونکہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا۔ وہ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت کی قبولیت کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں۔ ایک وہ عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اسے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کی قبولیت کی دوسری شرط وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہیں۔ ان کی سنت کے مطابق جب تک عبادت نہ ہو، عبادت اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ کوئی بھی انسان
جب کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہیں، اس عمل میں اللہ کے رسول کے اتباع نہیں، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے ہادی و مرشد ہیں، ان کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ آج کی ہماری اس مبارک مجلس کا موضوع اتباع رسول ہے۔ ہماری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے۔ پہلا نقطہ اتباع کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا نقطہ اگر اتباع رسول کی جائے تو انسان کو کون سے ثمرات نصیب ہوتے ہیں، اور تیسرا نقطہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی اتباع نہ کی تو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے قدوہ، اسوہ اور رول ماڈل بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا وہ حکم دے دیں اس بات کو قبول کر لیا جائے، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے، اور جس بات سے منع کر دیں، جس بات سے روک دیں، اس بات سے رک جائیں، یہ اتباع کا مفہوم ہے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے دیں، جو چیز تمہیں دے دیں اس چیز کو خوشی سے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو۔ اور ایمان کا مفہوم حقیقت میں یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور دل سے مان لیا شاید ہمارا ایمان بہت قوی ہو گیا ہے۔ ایمان کا مطلب حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ 100% یقین کرنا۔ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمان متحقق نہیں ہوگا۔ کیسا ایمان؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور آ کے کہتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ ابو جہل مسکرایا، اور مسکرایا کیوں؟ کیونکہ اس کے مطلب کا جواب اسے ملا۔ پھر سوال کرتا ہے، اچھا یہ بتاؤ، کوئی راتوں رات مکے سے چلے، سنگلاخ پہاڑوں کو کراس کرتا ہوا، وادیوں میں اترتا ہوا، بیت المقدس میں جائے، اور راتوں رات 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھا کے مکے واپس آ جائے، ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بالکل نہیں۔ ابو جہل مسکرایا، اور کیوں مسکرایا؟ اب اصل مقصد اس پہ پیش کرنا تھا کہ تم خود کہتے ہو کہ آسمان پہ نہیں جا سکتا کوئی، اور راتوں رات بیت المقدس میں نہیں جا سکتا، یہ تمہارا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے راتوں رات آسمان کی سیر کی۔ جب یہ لفظ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پہنچے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بغیر سوچے کہہ دیا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ کوئی پیرامیٹرز نہیں، کوئی پیمانہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول کی بات سامنے آ گئی تو وہاں اپنی عقل کے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے۔ کیسے
کیسے چھوٹی سی مسجد میں 1,24,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی؟ کیسے آسمان پہ اللہ کے رسول گئے ہوں گے؟ اس لیے جو مسلمان قرآن و حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے، اس پہ آرگیو کرنا چاہتا ہے، اس پہ تبصرہ کرتا ہے، اس کا ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے قرآن اور حدیث کو بغیر تبصرے کے قبول کیا جائے، اس کی گنجائش نہ رکھی جائے کہ اس پہ آرگیو کیے جائیں یا اس پہ ڈیبیٹ ہوگا۔ اصل میں جو شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بارے میں ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایمان قابل ڈیبیٹ ہے، حدیث تو ڈیبیٹ کے قابل نہیں۔ وہ تو اس حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، دنیا کی تمام حقیقتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ایک حدیث کی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، آپ کا کلام ماننا، آپ کی بات پہ لبیک کہنا، آپ کی ہر بات پہ عمل پیرا ہونا، آپ کی گفتگو آپ کے حکم کے مطابق زندگی کے زاویوں کو اور رویوں کو درست کر لینا، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ اس کا سب سے پہلا ثمرہ، سب سے پہلا فائدہ اور فضیلت یہ ہے، اصل میں صراط مستقیم پہ وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ جو اتباع نہیں کرتا وہ دعوے کرتا رہے، اللہ کے ہاں وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اس کی اتباع کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کا کہا ماننا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ دوسرا فائدہ، ہر انسان یہ سمجھتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں اور پھر اللہ کی رحمت کا مستحق بنوں، میں اللہ کے مقرر لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں، مجھے اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ اور بلا شبہ یہ اس وقت ہوگا جب انسان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبت کا مستحق انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ اتباع کرتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری اتباع کر لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ دو فائدے ملیں گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتباع کرنے سے جہاں انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کی ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش ہوتی رہتی ہے اور اللہ رب العزت کے مقربین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ، انسان جب اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی برکھا اس پہ برستی ہے، وہ اللہ کی رحمت اور رحم کا مستحق بن جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ تو انسان جب اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، سنت کے مطابق
زندگی گزارتا ہے، یہی شخص ہدایت یافتہ ہے، یہی شخص وہ ہے جس کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا ہے اور اللہ کے مقربین کے سب میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ اس لائق بن جاتا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے، جو سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، یعنی ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے، انسان جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اسے ہی اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ اس کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے دنیا کی بھی کامیابیاں حاصل کی اور قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی جو جنت کی شکل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائے۔ اتباع جب انسان کرتا ہے، ہدایت یافتہ بن جاتا ہے، اللہ کے مقربین کے صف میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ، جب انسان اتباع کرتا ہے تو کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومتی ہیں۔ ساتواں فائدہ، ہر شخص دنیا میں آج کوشش کرتا ہے میں خوبصورت بن جاؤں، میرا گھر خوبصورت ہو، میرا کاروبار خوبصورت ہو، میں بھی دنیا میں کوئی مقام حاصل کروں۔ لیکن اصل فیصلہ تو وہ ہے جو اللہ نے قیامت کے دن کرنا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، لیکن چمکنے والا چہرہ کون سا ہوگا؟ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس چہرے کو چمکا دیں گے، اس چہرے پر رونق آ جائے گی، اس چہرے پر روشنی آ جائے گی، وہ چمک اور دمک رہا ہوگا جو اللہ کے رسول کی ایک بات کو سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ آپ کے اقوال و اعمال سے محبت، ان کو یاد کرنا، ان کی پیروی کرنا اتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب چہرے کافروں کے سیاہ ہوں گے، گنہگاروں کے سیاہ ہوں گے، اس سنت کی اتباع کرنے والے، اللہ کے رسول کی بات کی قدر کرنے والے، اس کی عظمت کو سمجھنے والوں کے چہروں کو اللہ چمکا دیں گے۔ آٹھواں فائدہ، انسان جب اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری زندگی خوبصورت بن سکتی ہے تو اس وقت جب میں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاروں گا۔
اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کا انجام اچھا کرتے ہیں، اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتے ہیں۔ جب اس کی جان نکلتی ہے تو ایمان کی حالت میں نکلتی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو اللہ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر زندگی میں کوئی جھگڑا ہو جائے اس کا حل کروانا چاہتے ہو فردوہ الی اللہ والرسول۔ کسی مسئلے میں اگر نزاع ہو جائے، کسی بات پہ تمہارا اتفاق نہ ہو رہا ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، گتھا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس بات کو قرآن پہ پیش کر دو، اس بات کو حدیث پہ پیش کر دو، جو حدیث پہ یعنی اللہ کے رسول کی بات کی طرف پیش کر دو۔ اگر اس کے موافق ہو اس کو قبول کر لو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی تمہارے لیے اچھا فیصلہ ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنت سے محبت، آپ کی حدیث سے پیار اور اس کی عظمت کو پہچاننا کتنا بڑا کام ہے۔ ابو یوسف عباسی رحمۃ اللہ علیہ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ آج دنیا اخبارات پڑھ کے سمجھتی ہے یا چند باتیں سیکھنے کے بعد سمجھتی ہے میں عالم بن گیا۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم مفتی بن گئے، اور کچھ لوگ چند سیڑھیاں سمجھ کے کہتے ہیں ہم عالم بن گئے۔ نہیں، یاد رکھنا، زندگی کی آخری لمحہ تک اس اصول کو نہ بھولنا۔ جس شخص نے استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، وہ جب بھی بات کرے گا اس کی بات میں جھول لائے گا، اور جب بھی وہ کوئی مشن پیش کرے گا اس میں ٹیڑھ پن ہوگا۔ جو استاد سے روبرو پڑھتا ہے، ذامہ تلمس طے کرتا ہے اور علم کو پراپر طریقے سے حاصل کرتا ہے، اس کا علم حقیقت میں اس لائق ہوتا ہے کہ اس سے قدر کی جائے۔ وہ کبھی لوگوں کو غلط راستہ نہیں دے گا، وہ کبھی اصولوں کو نہیں توڑے گا، وہ کبھی مسلمہ اصولوں کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ سبب یہ ہے اس نے پراپر چینل علم حاصل کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج 1 میل سفر کرنے والا کہ میں علم کے لیے 1 میل سفر کیا ہے، تھک جاتا ہے، باتیں کرتا ہے، تذکرے کرتا ہے۔ ابو یوسف عباسی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا بتاؤ تم نے حدیث کا علم، سنت کا علم سیکھنے کے لیے کتنا پیدل سفر کیا؟ انہوں نے جواب دیا تھا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بس؟ مسکرا کے جواب دیتے ہیں ثم ترکت العد 30,000 میل، 3 بر اعظم پیدل سفر کر کے انہوں نے علم کو حاصل کیا، اور کہتے ہیں 30,000 میل کے بعد بھی میں نے سفر کیا لیکن میں نے اس کے بعد شمار کرنا چھوڑ دیا۔ جب ان کا آخری وقت آیا 3 محدث ان کے پاس ہیں، ابو حاتم الرازی، منذر بن شاذان، ابن وارع، اور تینوں محدث سوچ رہے ہیں حدیث کا حکم یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہے اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے،
آج امت کو کیا ہو گیا، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی دوائی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی پانی دے رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کو خیال نہیں آتا کہ اگر اس کا آخری وقت آ گیا ہے اس کو کلمہ نہیں پڑھا۔ سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے، جنت میں دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ یہ تینوں بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اتنے بڑے محدث کو کیسے تلقین کریں، اور اتنا بڑا پہاڑ حدیث کا ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا، یہ محدث انسان ہے، یہ سنت سے محبت کرنے والا ہے، اس کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں جس حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانسوں میں زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے وہ جنت میں جائے۔ جب حدیث پڑھیں گے اس محدث کو یاد آ جائے۔ ایک بولتا ہے حدثنا ابو عاصم حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، اور یہاں آ کے رک جاتا ہے، حدیث مکمل نہیں پڑھتا، گویا کہ بتانا چاہتا ہے کہ آگے مجھے حدیث نہیں آتی۔ دوسرا محدث بولتا ہے رکو میں حدیث مکمل کرتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی، اور وہ بھی رک جاتا ہے۔ جبکہ 2 مرتبہ سند سنی، ابو حاتم الرازی بیان کرتے ہیں ابو زرع رازی نے آنکھیں کھولی، آخری سانسوں میں تھے، کہتے ہیں اجلسونی، مجھے بٹھاؤ۔ انہوں نے سہارا دے کے بٹھایا، کہا تم خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں یہ حدیث سناتا ہوں۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی علی عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، جب ان کلمات پہ پہنچے اپنے آنکھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، دخل الجنہ کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے اللہ کے واسطے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا حسن خاتمہ فرمایا، جو سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اس کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا خاتمہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور کیوں مسکرائے؟ جس طرح آسیہ علیہ السلام، کوئی سوچ سکتا ہے آج دین کا نام لینے والا معمولی سی تکلیف میں پریشان ہو جاتا ہے، ایک پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے ایک اونٹ کے ساتھ، اور دوسری ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کے مخالف سمت میں دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، اور ظالم نے نیزہ پکڑا، مخالف سمت میں 2 اونٹوں کو دوڑا دیا اور آسیہ علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دیے، نیزہ مارا۔ جب ان کی روح پرواز کی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ کیوں مسکرا رہی تھی؟ اس اللہ کی نیک بندی نے دعا کی تھی۔ وہ عورت جو بادشاہ کی بیوی ہو، 4000 غلام جس کے اشارے ابرو پہ اچھلتے نظر آئے، وہ قصر ملکی چھوڑا اس غرض سے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں گھر چاہیے، لیکن اے اللہ تیرے پڑوس میں چاہیے۔ عندک بیتا، انسان پہلے گھر بناتا ہے، پڑوسی بعد میں ڈھونڈتا ہے، لیکن آسیہ علیہ السلام نے دعا کی رب ابن لی بیتا عندک بیتا، اے اللہ گھر اپنے پاس بنا۔ اللہ نے وہ گھر دکھا دیا، اس گھر کو دیکھ کے مسکرائی اور ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر۔ انسان جب سنت کی اتباع کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، ایمان کی حالت میں موت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے
ابو ذر غازی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہو گئے، ساتھی کو خواب آتی ہے، مورخ لکھتا ہے کہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پوچھا ابو ذر آپ فرشتوں کے امام بن گئے، کیا وجہ ہے، کون سا عمل کیا؟ جواب دیتے ہیں میں زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی میں نے رفع الیدین کر کے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام یہ دیا ہے کہ فرشتوں کی امامت مجھے نصیب کر۔ نواں ثمرہ یہ ہے جب انسان سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں، شہداء کی صف میں، صالحین کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں ہوگا جن لوگوں پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ایسے لوگوں کی صف میں، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے گا جو اتباع رسول کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں گے۔ 10واں فائدہ اور آخری فائدہ جو اس مجلس میں ہم اتباع رسول کا بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت الاٹ کر دی جائے گی اس شخص کو جو شخص اللہ کے رسول کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابی، میری ساری امت جنت میں جائے سوائے اس شخص کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل من یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی بدبخت ہے جو جنت جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت نہیں جانا؟ فرمایا جی ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، صحیح بخاری کی میں روایت کوٹ کر رہا ہوں، جو میری اتباع کرے گا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے۔ ومن عصانی فقد ابی، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری بات کو نہیں مانے گا، وہ اصل میں بات نہیں مانی، اس نے تو حقیقت میں جنت جانے سے انکار کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ پھر سنیے، اتباع جب انسان کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آتا ہے، وہی شخص ہدایت یافتہ ہے، وہی شخص ہے جس کے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں، وہی شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، وہی شخص ہے جو اللہ کے محبوب اور مقرب لوگوں کے صف میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہی شخص ہے جس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، وہی شخص ہے جس کا چہرہ قیامت پر چمک رہا ہو، اور وہی شخص ہے دنیا میں ہر قسم کی گمراہیوں سے بچ جائے، اور وہی شخص ہے جس کا انجام اچھا ہوگا، اور وہی وہ شخص ہے قیامت کا دن ہوگا جن کو انبیاء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، اور سب سے بڑا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت سے نصیب ہوگی۔ لیکن
اگر اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، اتباع نہ کی تو نقصان کیا ہوگا؟ اور نقصانات کو بھی سن لیجیے۔ سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلا نقصان، جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، پیروی نہیں کرتا، ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کے رسول کی بات کو مانوں، وہ شخص گمراہ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیسی گمراہی بیان کی ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ واضح گمراہی میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو چاہے سانپ کے لاج کے لگا کے پیش کرے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، جو چاہے ڈگریاں لے لے۔ قرآن نے ایک فیصلہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے۔ قرآن میں 3 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی، اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی، اپنے تقدس و جلالت کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ فرما رہے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تک تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں، تیری بات کو حرف اخیر نہ سمجھ لیں، تیری ذات کو چیف جسٹس نہ مان لیں کسی معاملے میں، مجھے تیری کبریائی کی قسم، میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں۔ جو چاہو صاحب کے لاہ کے لگا لو، جو اللہ کے رسول کی بات کو مانتا نہیں ہے اور اس کی بات کو حتمی بات نہیں مانتا، آخری اور اٹل فیصلہ نہیں مانتا، وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے، وہ تو گمراہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود اس لیے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل۔ لوگوں اگر تم نے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی، کوئی شرعی عذر بھی نہ ہوا، تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو پہلا نقصان یہ ہے، وہ انسان ہدایت یافتہ نہیں، گمراہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا۔ دوسرا نقصان، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بیان کی ہے، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، تو ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو منہ پھیر لیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا۔ اور دوسری جگہ اللہ اور رسول نے فرمایا لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سروں کو جھٹک کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا ہے یہ علماء باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو ضروری ہے ساری داڑھی رکھی جائے، تو ضروری ہے پردہ کیا جائے، تو ضروری ہے کہ ساری نمازیں پڑھی جائیں، لو تو ضروری ہے یہ بات؟ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جو کسی بھی اللہ کے رسول کی بات کو سر کے سر جھٹک کے چلا جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، فرمائے یہ منافقوں کی روش۔ اتباع کو چھوڑنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اور دنیا میں ہی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقصان، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے ہم لوگ جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا کل بھی یمینی، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. کیوں آپ نے فرمایا؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں فإن الشیطان یأکل بالشمال ویشرب بالشمال ویدخل بالشمال. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے چیز لیتا اور دیتا ہے. آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو شخص جواب کیا دیتا ہے؟ لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا. غصے میں آ گیا. آج اگر کسی سے کہا جائے بھائی یہ آپ نے پیپسی بائیں ہاتھ سے پی ہے، دائیں ہاتھ سے پی لو، اگر پینے کو نہیں چاہیے گیا ہے، کہتا ہے یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حق نے اپنے پیغمبر کے ذریعے حکم بھی یہ دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھی. جب وہ نہیں مانا آپ نے فرمایا کہ استطعت، آپ طاقت نہیں رکھتے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر کوئی زندگی منہ تک لے جائے نہیں سکتا. فما رفعها بعد ذلك الى فی، دنیا میں یہ سزا مل گئی. کس وجہ سے؟ اتباع کو چھوڑا، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ نے اسی وقت پکڑ لی. حدیث کے الفاظ ہے امام سے پہلے تم رکوع میں نہ جاؤ، امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ. امام بنایا اس لیے گیا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کی اقتداء میں نماز پڑھا کرو. ابن ابی دنیا لکھتے ایک شخص کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ حدیث کہہ رہی ہے ایحول اللہ صورتہ صورت حمار او یجعل اللہ رأسہ رأس حمار. جو امام سے پہلے اٹھے گا یا پہلے سجدے میں جائے گا، اللہ اس کا سر گدھے کا بنا دے گے یا اس کی شکل و صورت گدھے کی بنا دے گے. اس سے مذاق کیا، کہتے لو بھلا ایسے بھی کبھی ہوا؟ لو آج میں آپ کو پہلے کر کے دکھاتا ہوں، امام سے پہلے جاتا ہوں، دیکھنا میری صورت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. ابن ابی دنیا بناتے ہیں اس شخص نے امام سے پہلے سجدے میں جانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا. جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے پوری دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت محفوظ کرتا ہے. چوتھا نقصان یہ ہے جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا وہ تو ہلاکت کو دعوت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن سے روشن ہیں، اور اس ملت، اس دین، اس مشن، اس منہج سے روح گردانی وہ کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. یہ ہلاکتوں کا راستہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے جب اللہ کے رسول کے اتباع نہیں کرتا. پانچواں نقصان یہ ہے انسان جو بھی عمل کر لے ساری رات سجدے میں پڑا رہے، ساری رات قیام کرتا رہے، سارا دن 1000 دانے کی تسبیح نکالتا رہے، سنت کے مطابق اس کا عمل نہیں، اس کا یہ سارے کا سارا عمل باطل ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تم جتنا بھی اچھا عمل کرو گے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں ہوگا وہ باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. پوچھنا ہے تو اللہ کو، اور پوچھنے کا طریقہ پوچھنا
حبیب کو بھجوایا، پہلے وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی، آخری وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی، پھر کہا آپ کی نماز وقت کے دونوں وقتوں کے درمیان ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جو عبادت کا ہے اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر سکھایا۔ محمد مصطفیٰ جس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی بات جیسی کوئی بات نہیں، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، وہ اپنی بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ چھٹا نقصان، جب انسان اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خارج ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے موڑ لیتا ہے، جو میرے طریقے سے روگردانی کرتا ہے، جو میرے انداز کو پسند نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آج میرے معزز بھائی، مجھے اور آپ کو سوچنا ہے میری زندگی کے کون سے انداز ہیں جو اللہ کے رسول کے مطابق ہے۔ نہ میرے سر کے بالوں کا انداز اللہ کے رسول جیسا، کوئی دائیں طرف اپنے بالوں کو کر رہا ہے یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے، کوئی سارے بال بائیں طرف کر رہا ہے عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے۔ سرتاج رسول کے بال کیسے تھے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے صبحت لدیا بروخا ورسول ناصیتہ بین عینی، میں آپ کے بال مبارک درست کیا کرتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے وہ آپ کے ناک مبارک کے سامنے سے کنگھی آپ کے سر مبارک میں لگاتی، آدھے بال دائیں طرف کر دیتی، آدھے بال بائیں طرف کر کے مانگ نکالتی، اور آپ نے حکم دیا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کو اپنے بالوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بنا کے رکھے، ان میں کنگھی کرے، ان میں تیل لگائے۔ ایک شخص اس طرح بکھرے ہوئے بال تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، کیا اس کے دل میں پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو درست کر لے؟ انما ہوا شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کا انداز بھی سمجھایا، اور آپ نے فرمایا احلقوہ کلہ اب اترکوہ کلہ، جب کٹواؤ تو پورے سر کے برابر بال کٹواؤ، یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے، کوئی پیالہ کٹ بنا رہا ہے، کوئی فوجی کٹ بنا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع کیا، کہیں سے بال بڑے کہیں سے چھوٹے۔ فإنها طریقۃ اليہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آج مرد کو بھی انداز اللہ کے رسول کا پسند نہیں آیا، آج عورت کو بھی سیدہ عائشہ کا انداز پسند نہیں ہے۔ کس طرح اتباع کے پہلوؤں کو یہ مرد عورت اختیار کریں گے؟ اللہ کے رسول نے بالوں کی شیپ بھی بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ داڑھی مبارک کے بھی بال تھے، صحابہ کرام کے بھی۔ جو چند چٹان کے بالوں کو اٹھانے سے قاصر ہے، وہ کل کو گناہوں کی گٹھلیاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ اتباع کی بات کرتے ہوئے، اطاعت کی بات کرتے ہوئے مجھے سوچنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ جس شخص کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا ایمان کیسے پسند آئے گا؟ وہ تو وہ چہرہ تھا جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، نہ قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہوگی۔ اس لیے انداز بنائیے اللہ کے رسول جیسے۔ اگر یہ عیب ہوتا تو اللہ کے رسول کے چہرہ انور پہ یہ بال نہ اگتے۔ پتہ یہ چلا یہ عیب نہیں ہے، یہی تو انسان کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے دل میں تو نیت ہے، یاد رکھنا دل کے حالات اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہم تو ظاہر پہ حکم لگائیں گے، دل
دلوں کے معاملے تو اللہ کے پاس ہیں. دلوں کے معاملے پہ تو بات کرنا جائز ہی نہیں ہے. ہم مکلف ہی نہیں ہیں. ہمیں تو ظاہری دیکھنا ہے کون ہے جو دین کی بات کرتا ہے, دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آداب وہ سکھائے جو محمد مصطفیٰ کو اس نے عطا کیے تھے. میری معزز بھائیوں, جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو, پہلا نقصان وہ انسان گمراہ ہے, وہ انسان منافقوں کی صف میں چلا جاتا ہے, اس کی پکڑ دنیا میں ہو سکتی ہے. چوتھا نقصان, اس شخص نے ہلاکت کو دعوت دی ہے. اور پانچواں نقصان, وہ اللہ کے رسول کی امت سے خارج ہو جاتا. اور چھٹا نقصان یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي, جو میری بات کی مخالفت کرتا ہے اس پہ ذلت اور رسوائی چھا جاتی ہے. وہ جتنا چاہے مال جمع کر لے, جتنا چاہے مقام بنانے کی کوشش کرے, وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہوتا ہے, وہ اللہ کے ہاں رسوائی ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی بات کو بڑا نہیں سمجھا, اس نے اللہ کے رسول کی ذات کو بڑا نہیں سمجھا, اس نے اللہ کے رسول کے طریقوں کو بڑا نہیں سمجھا, وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا. ساتواں نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول اس کی وضاحت کرتے ہیں. ساتواں نقصان یہ ہے, یہ انسان قبر میں ہی پھنس جائے گا, حشر میں بھی پھنس جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, جب قبر میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے, فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں, فیقعدانی, اس کو بٹھا کے سوال کرتے ہیں, من ربک, تیرا رب کون ہے, من نبیک, تیرا نبی کون تھا, ما دینک, تیرا دین کیا ہے. اما المؤمن, جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و دینی الاسلام, وہ فوراً جواب دے دیتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے جواب کیسے دے دیے, وہ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فیہ وصدقت, میں نے قرآن پڑھا, میں نے اس کے مطابق عمل کیا, میں نے قرآن و حدیث کی تصدیق کی. اس وقت فرشتے کہتے ہیں نم کے نومت العروس, اب سو جاؤ, تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن سے پہلے. قیامت کے دن بھی اٹھو گے تو اللہ کی جنت کے مہمان ہی ہوگے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ, جو دین میں شک کرنے والا ہے, جو منافق ہے, جو کافر ہے, جب اس سے سوال کیا جائے گا بتاؤ تیرا رب کون ہے, ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم, جس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تیرے تصورات کیا ہے. وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. یہ ہاں ہاں کا مطلب کیا ہے کہ انہ یتذکر شیئا ولم یدکر, سوچے گا یہ کلمات تو میں نے دنیا میں سنے تھے لیکن یاد نہیں آئیں گے. تینوں سوالوں کا جواب کیا دے گا, ہاں ہاں لا ادری, اور کیا کہے گا اقول کما یقول الناس. صحیح بخاری کی روایت ہے, 1373 نمبر روایت کھول کے دیکھیے گا. کہے گا میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے, لائی لگ تھا, میں خود پڑھنے کے قابل تو تھا لیکن پڑھتا نہیں تھا. مجھے صلاحیت اللہ نے دی تھی لیکن میں کہتا تھا یہ جھوٹ تو نہیں بولتا. لوگ کہتے تھے حدیث یہ ہے, میں کہتا تھا نہیں خدا نے یہ کہا ہے. اقول کما یقول الناس, جیسے لوگ کہتے تھے میں ویسے کہتا تھا. میں کسی کی بات کو فالو کرنے والا تھا, محمد مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتا تھا.
فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فرشتے پر اس کو ایک گرز لگائیں گے اس کے دو کانوں کے درمیان. دو کانوں کے درمیان کا کیا مطلب؟ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو پائشوٹری کا نظام رکھا ہے وہ دو کانوں کے درمیان رکھا ہے. دماغ پہ چوٹ لگائیں گے فرشتے ایسے ہتھوڑے کے ساتھ، مطرقہ کے ساتھ. لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. فَيَصِيحُ صَيْحًا، یہ وہاں چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑنے والا قبر میں ہی پھنس جائے گا اور حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا فرطکم علی الحوض فمن ورد شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا. میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا اور میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا. جس نے پی لیا اس کو باقی زندگی پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. کیسے وہ پہچانے جائیں گے؟ ان امتی یأتون یوم القیامہ غر محجلین من آثار الوضوء. جو انسان نمازی ہے، وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں، اس کے بازو چمک رہے ہوں گے جیسے 5 کلیان گھوڑے کے بازو چمکتے ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ وہ نمازی ہوں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، اچانک ان کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، حائل آ جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب ملے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما عملوا بعدک. اے میرے محبوب، آپ کو پتہ نہیں آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے عمل کون کون سے کیے. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سے نئے طریقے نکال لیے. اس وقت اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد تبدیل کر دیا، میری بات کو نہیں مانا، اپنی باتوں کو دین بنا بیٹھے. اس دن کہاں جائے گا یہ انسان؟ آج کوئی فیل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوبارہ امتحان دے دیں گے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اس وقت کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھجوا دے، میں اب نیک کام کروں گا، اب میں گناہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کلا، جس کو ہم ایک مرتبہ دنیا سے لے جائیں واپس نہیں بھجواتے. یہ تو کچھ لوگوں کی باتیں ہیں کہ کبھی اچھا کھانا پکا ہو تو چیک کرنے بلا لیتے ہیں یا آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی بھجواتے نہیں ہیں. یہ لوگوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں، اس لیے وہاں سے واپسی نہیں. کہاں جائے گا انسان؟ کس کے پاس جائے گا؟ وہاں کوئی کام آنے والا نہیں. 9واں نقصان یہ ہے جب انسان اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، ساری میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دیتا ہے. پوچھا کو ہے ایسا بدبخت جو جنت جانے سے انکار کر دے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری پیروی کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری اتباع کی وہ تو جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. 10واں اور آخری نقصان
قرآن مجید کی زبان سے سنیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اتباع کی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنے رسول کی پیروی کی زندگی نصیب فرمائے. فرما برداری کرنے والے بنائے اور قیامت کے دن ہمیں اسی کی صف میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے, ہمارے خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے. جتنے یہ بات سن رہے ہیں اے اللہ جو ان میں روحانی اور جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. اگر کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. جو کسی تنگی میں ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. مولا کریم صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور صدقہ جاریہ بنا دے. جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے. مولا کریم صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما, کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا, دین کے پابند بنا. جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تمنگر بنا, جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. اے اللہ جس طرح دین کے لیے یہاں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کی دنیا میں اطاعت نصیب فرما اور قیامت کو رفاقت نصیب فرما اور قیامت کے دن جنت میں اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.